اب میں صدارتی خطبے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے وطن عزیز کی معروف شخصیت جو کہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہمارے آج کے مہمان خصوصی علامہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور قرآن و سنت کی باتوں سے حضرت بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں سنائیں، کچھ ہماری خدمت میں گوش گزار کریں۔ میری مراد علامہ حفیظ اللہ بلوچ الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں شکوہ تاجداراں فیروغ گل آزاراں نیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہریار مرسلاں فانوس ایبان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طرف ہو۔ آج کی ہماری اس مجلس کے صدر سید مہدی شاہ صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے وہ ہیں، اور یہ سید بادشاہ ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ گمان ہے کہ انتہائی نیک اور صالح آدمی ہیں، معروف کاروباری آدمی ہیں بحریہ ٹاؤن میں۔ ان کا پراپرٹی کا بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ اسپیشل، اور ان کے ساتھ محترم عمر بھائی جو چینل کے پریزیڈنٹ ہیں ٹی وی چینل کے، اور فہد بھائی حافظ فہد صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف لائے۔ یہ ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، اور اتنی شدید سردی میں آپ کا یہاں آنا، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جمع ہونا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ کتنی بابرکت وہ محفل ہے کہ جو قرآن کی ہو، جہاں قرآن پڑھا جائے سنا جائے، اور یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ یہ محترم قاری مصطفیٰ ثاقب صاحب، نجم مصطفیٰ صاحب، یہ چنیوٹ سے آئے ہیں، اور یہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر اہل سنت سے ان کا تعلق ہے۔ یہ میرے پیچھے شیخ ارباب سکندر صاحب ہیں، یہ اہل سنت کے دیوبندی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، اور ابھی اہل حدیث قراء وہ بھی پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں۔ یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے جو سب کو جوڑ دیتی ہے، اور ورنہ نعت کی محفل ہو یا تقریروں کی محفل ہو وہاں اس طرح مسالک کے لوگ جمع نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا ایک ہی خالق مالک رازق داتا ہے، ہم سب کا ایک ہی رہنما محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب کی ایک کتاب قرآن ہے، اور ہم سب کا ایک ہی جہت اور قبلہ وہ کعبہ خانہ ہے۔ تو اختلاف کس بات کا ہے؟ اگر فہم دین میں اختلاف ہے تو یہ علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، فہم دین میں اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ جو کام علماء کا ہے وہ ہم عوام کرتے ہیں، جو عوام کا کام ہے وہ علماء کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ علم کی بابت اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ علماء کا کام ہے۔ جب دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بریلوی مسلمان پر حملہ کر رہا ہے یا دیوبندی پر کر رہا ہے یا اہل حدیث پر کر رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جب مئی کے اندر انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کس مسلک پر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر وہاں مرکز طیبہ مرید کے ام القریٰ پر حملہ ہوا تو وہیں بہاول نگر کی مسجد پر حملہ ہوا جو دیوبندیوں کی مسجد تھی۔ بلال مسجد مظفر آباد پر حملہ ہوا
اہل حدیثوں کی مسجدوں پر بھی حملے ہوئے، دیوبندیوں کی مسجدوں پر بھی حملے ہوئے، اس کے نزدیک ایک ہی دشمن ہے اور اس دشمن کا نام مسلمان اور وہ پاکستان کا رہنے والا ہے۔ یہودی جب حملہ کرتا ہے غزہ پر تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مسجد نیچے کس کی مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے، وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جس کو مارنا میرے لیے واجب اور لازم ہے۔ ہم کس تقسیم میں آئے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ بابا جی کی نسبت قرآن کے ساتھ تھی، قرآن کی برکت سے آج ہم سارے جمع ہیں، اور اس محفل کا سارا اجر و ثواب انشاءاللہ قاری صاحب کو بابا جی رحمہ اللہ علیہ کو جا رہا ہے۔ یہ ان کی یاد میں، یہ ان کی بیاد میں یہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے۔ تو میں کانفرنس کے منعقد کرنے والے کو محترم قاری عثمان جمال صاحب اور ان کی ساری ٹیم، سہیل اور باقی جتنے بچوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے، اور معاونین جنہوں نے اس میں تعاون کیا، جس نے جس قدر اس میں تعاون کیا، اور بالخصوص آپ کا جو آپ سردی میں چل کر آئے اور قرآن کی برکت سے قرآن کو سننے سنانے کے لیے آئے۔ اللہ ہماری اس رات کو، ہماری اس محنت کو، ہماری اس مشقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آج ہمارا ایک مقصد ہے یہاں آنے کا، وہ قرآن کا سننا ہے، اسی طرح کائنات کے اندر آنا بھی ایک انسان کا مقصد ہے۔ انسان بغیر مقصد کے دنیا میں آیا، بولو بغیر مقصد کے آیا؟ گھاس پھوس نباتات کیڑے مکوڑے یہ بغیر مقصد کے نہیں ہیں۔ تو انسان جس کو اللہ کہتا ہے خلقتہ بیدیا، اے انسان میں نے تمہیں دونوں دائیں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو کیا یہ انسان بغیر مقصد کے پیدا ہو گیا ہے؟ انسان کی بعثت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اللہ کی کہتا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں تو بچوں کا خیال کیسے کریں گے، گھر بار کیسے چلائیں گے، معاملات کیسے کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری دین سے فہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچ ہے۔ اگر ہم اللہ کے متبع بن جائیں تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، ہمارا نوکری کرنا بھی عبادت ہے، ہماری دکانداری کرنا بھی عبادت ہے، ہماری سیاست بھی عبادت ہے، ہماری ثقافت بھی عبادت ہے، ہماری نمازیں بھی عبادت ہیں، ہمارے روزے بھی عبادت ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، ہمارا سفر کرنا، حضر کرنا، حتیٰ کہ اپنی قضاء حاجت کے لیے کوئی واش روم میں جائے اور وہ دعا پڑھ کر جائے، باہر نکلے دعا پڑھ لے، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، بعد میں دعا پڑھ لے، اللہ ہر عمل کو عبادت بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں دین۔ مجھے یاد آ گیا ہمارے تایا جی بابا جی اگرا رحمہ اللہ علیہ، ان سے کوئی ملنے کے لیے یہاں آیا تو زور کی اذان ہو گئی، بابا جی اگرا رحمہ اللہ علیہ اٹھ کے مسجد آئے تو وہ جلدی آ جاتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، واپس گئے اور معاملات کرتے کراتے عصر کی اذان ہو گئی۔ تو وہ جو بندہ ان کو ملنے کے لیے آیا تھا نا، انہوں نے کہا میں نے انہوں پتا لگا تو نمازہ کچھ نہیں کرن پہ دے دیا، تو انہوں نمازہ کچھ کرن ہی نہیں دے دیا، حالانکہ کم خود آیا بیٹھے آتے کم لین واسطے، چاہتے تو نمازہ کچھ نہیں کرن دے دیا۔ وہ عزت اور نام اور مقام تو نمازوں کی وجہ سے تھا۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی عربی آیا، دیہاتی جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آتے اسلام قبول کر لیا۔ دیہات کا رہنے والا آدمی ہے، آتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام اس دوران ایک جہادی قافلہ تیار کر رہے تھے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے فلان جگہ پر دشمن کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ نبی علیہ السلام نے اس نئے مسلمان کو جو چند لمحے پہلے مسلمان ہوا اس کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب منزل تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس صحابی کو جو نیا مسلمان ہے، آپ اس نئے مسلمان کو لشکر کے جانور اس کے سپرد کر دیں، وہ لشکر کے جانوروں کو چرائے گا۔ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں اس بات کو کہ نبی علیہ السلام اس نئے صحابی کی ڈیوٹی کیا لگا رہے ہیں؟
جانور چرانے کی. کیا ڈیوٹی لگا رہے ہیں؟ اونچی بولیں. قاری صاحب کو سب نے دیکھ لیا ہے؟ ایک باری پھر دیکھ لو. تسی ورڈ دیکھنا ہے دیکھ لیا ہے؟ رسول اللہ نے اس صحابی کی کیا ڈیوٹی لگائی ہیں؟ اچھا پنجابی خطیب لگتا ہونا تو سبحان اللہ کچھا جو بھی نکل دی ہے. تو یہ اردو جو کو بندہ گال کرے رہا تو اسی انجی سیانے بن جانے ہیں. شاہ جی یہ میں توڑے واسے تیار پہ کرنا. نبی اسلام نے کیا ڈیوٹی لگائی؟ جانوروں کو چارہ کھلانے کی. کیوں؟ یہی میرے نبی کی عسکری بصیرت ہے. جو بندہ جس کام کے لیے فٹ ہے اس سے وہی کام لیا جائے. نیا مسلمان ہے, اس سے جہاد کی کمان کروانے کی بجائے اس سے مجاہدین کے جانوروں کو چارہ اور اس کو چروا لیا جائے تاکہ تھکی ہوئی جانور تازہ دم ہو جائے. اسی دوران جنگ ہوئی. اللہ نے پہلے ہی مارکے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پہلی رات انڈیا نے حملہ کیا 6 اور 7 کی رات, اور پہلی رات ہی اللہ نے پاکستان کو پہلی رات ہی تیارے سارے گرے جو گرے. ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں صبح اٹھے پتا چلا کہ رات انڈیا کی تباہی ہو گئی. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اس رات بڑا خطرہ تھا جنگ کا. 12 بجے تک میں بھی میڈیا دیکھتا رہا مگر کوئی خبر نہیں تھی. کہیں لیٹ جا کر تھوڑا اٹیک ہوا, ہم سو گئے. صبح اٹھا تو پتا چلا کہ انڈیا کے رافیل, یعنی ان کی را ایجنسی کا نام ہے, وہ فیل ہو گئی. طیارے کا نام بھی رافیل اور ان کی ایجنسی بھی فیل. اللہ نے رات کے اندھیرے میں فیل کروا دی, ہر چیز فیل. اب جب وہ صحابی آیا, نبی السلام نے جانور چرانے کی ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ نے فتح عطا فرمائی, مال غنیمت ملا, صحابہ میں تقسیم کیا, اور میرے نبی نے اس صحابی کو بھی اتنا ہی مال غنیمت دیا جتنا کمان کرنے والے کمانڈر صحابہ کو دیا. وہ آیا, خیمے میں گیا, صحابہ نے کہا کہ یہ تیرا مال ہے. کہا کس چیز کا؟ انہوں نے کہا ہادی قسمت ان کا سمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ مال غنیمت ہے جو تیرے حصے میں آیا ہے. نبی السلام نے تیرے حصے میں یہ مال بھیجا ہے. اس نے سامان اٹھایا, رسول اللہ کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا اللہ کے رسول ما ہاذہ, یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مال غنیمت ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول میں مال کمانے کے لیے اسلام میں آیا. بولو مال کمانے کے لیے آیا. مسلمان کا مقصد مال کمانا نہیں ہے, ضرورت زندگی ہے. مقصد زندگی اللہ کی رضا ہے, آخرت کی کامیابی ہے. یہ بات یاد رکھیں. میرے نصیب میں جو اللہ نے مال رکھا ہے وہ اللہ نے میرے نصیب میں ہے تو اللہ نے دینا ہے. اگر وہ حلال آ گیا تو یہ عبادت ہے, اور اگر میں نے حرام کمائی کر لی تو یہ حرام ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس لیے نہیں آیا الى ان ارما واشار الى حلقه, اللہ کے رسول میں تو اس لیے اسلام میں آیا کہ ایک دشمن کا تیر آئے, میرے حلق پر لگے, میں شہید ہو جاؤں, جنت میں چلا جاؤں. اے اللہ کا رسول میں مال کے لیے نہیں آیا, میں تو اللہ کے راہ میں کٹ کے شہید ہونے کے لیے, آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے میں تو اسلام میں آیا. نبی اسلام نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق, اگر تو سچا ہے تو اللہ تیرے اس بات کی قول کی ضرور اللہ خود تصدیق فرمائے گا. تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی یا رسول اللہ دشمن نے حملہ کر دیا. فرمایا صفیں سیدھی کرو, ڈٹ جاؤ. مگر یہ صحابی جو پہلے جانور چرا رہا تھا اب یہ جانور نہیں چرائے گا, اسے اگلی صفوں میں لے جاؤ, یہ تو بہت اونچے جذبات رکھنے والا مجاہد ہے. صحابہ اس کو ساتھ لے گئے, لڑا, شہید ہو گیا. صحابہ اٹھا کر لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حدیث میں آتا ہے فَأَصَابَ سَحْمٌ وَأَشَارَ حَيْثُ أَشَارَ, رسول اللہ نے دیکھا اس کو اسی جگہ پر زخم لگا جہاں اس نے خود اشارہ کر کے کہا تھا. کتنا سچا تھا. اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیض میں فَقَفَّنُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ, محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس میں, اپنے قمیض میں اسے کفن دیا, اور قبر کے اندر محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتارا. یہ مقصد تھا. جب یہ مقصد ہو تو پھر ہر عمل آپ کا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا, بیٹھنا, سننا قبول فرمائے. اور بالخصوص قراء حضرات ماشاءاللہ اس سٹیج کے اوپر آپ کو بریلوی مسلمان, دیوبندی مسلمان, اہل حدیث مسلمان سب ملیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے پچھلے دنوں مشورہ کیا
کہ آئندہ ہم کوئی کانفرنس اس طرح کی کروائیں کہ ہم سب کو بلائیں، ہم سب کو بلائیں، موضوع ایک ہی ہو، اور انشاءاللہ دیکھنا اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جہاں شیخ نجم المصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہے، وہاں شیخ ارباب سکندر صاحب، محترم میرا چھوٹا بھائی ماشاءاللہ قاری عثمان یوسف صاحب ماشاءاللہ بہت عالی شان یہ قاری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر و منزلت یہ ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ کل قیامت والدن اللہ ان کو یہی کہے گا اقرا فرتقے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ یہ میرا گمان ہے انشاءاللہ یہی قرآن پڑھنے والے بھی پڑھتے پڑھتے اپنی منزلیں جنت میں بھی طے کریں گے۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔